اے کرب و بلا ہے تیری مہمان سکینہ، اے کرب و بلا ہے تیری مہمان سکینہ، اے کرب و بلا ہے تیری مہمان سکینہ، لائی ہے بڑے ساتھ میں ارمان سکینہ، کہتی ہے مجھے چھوڑ کے مت جائیے بابا، ارے کہتی ہے مجھے چھوڑ کے مت جائیے بابا، لپٹی ہوئی دامن سے ہے نادان سکینہ، گر سینے مادر پہ تمہیں نیند نہ آئے، ارے گر سینے مادر پہ تمہیں نیند نہ آئے، سو جانا کہیں بھی سرے میدان سکینہ، کہ پانی کے عوض اشکوں سے اب پیاس بجھانا، پانی کے عوض اشکوں سے اب پیاس بجھانا، آئیں گے پلٹ کر نا چچا جان سکینہ، آئیں گے پلٹ کر چچا جان سکینہ، کہ بابا میرے بابا کی صدا گونج رہی ہے، ارے بابا میرے بابا کی صدا گونج رہی ہے، جنگل ہے اندھیرا ہے بیابان
سکینہ کہ کچھ اور نہیں پاس ہے، شاور کے ہے بیوی کچھ اور نہیں پاس ہے، شاور کے ہے بیوی اشعار یہ بخشش کے ہیں، سامان سکینہ اشعار یہ بخشش کے ہیں، سامان سکینہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امامنا الصادق علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ غیور یحب کل غیور، صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ غیرت مند ہے، لہذا وہ تمام غیرت مند افراد کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی غیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی۔ غیرت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان میں غیرت نہ پائی جائے تو پھر اس انسان کے اندر ایمان بھی نہیں پایا جائے گا۔ یعنی جس طرح سے جس حساب سے غیرت ہے اسی طرح سے انسان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو غیرت جس کے بارے میں بتایا کہ غیرت یعنی جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے، جس چیز کے تقدس کا قائل ہے اور اس کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، جو جذبہ ہمیں اس تقدس کو برقرار رکھنے پر مجبور کرتا ہے، وہی غیرت ہے۔ ہماری نگاہ میں مسجد محترم ہے، اس کے تقدس پہ حرف نہ آئے، یہ غیرت ہے۔ اور اگر ہم بے غیرت ہیں تو پھر مسجد پہ حرف آ جائے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے گھر والے محترم ہیں، ہمارے گھر کے احترام پر کوئی حرف نہ آئے، یہ جو جذبہ ہمیں اس حرف نہ آنے دینے کے لیے مجبور کرتا ہے اور ہم مقابلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ جذبہ وہی غیرت ہے۔ اگر غیرت ہے تو انسان حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی، اپنے گھر والوں کی عزت کی، اور اگر غیرت نہیں ہے، بے غیرتی ہے، تو نہ اسے اپنی عزت کا خیال رہتا ہے نہ گھر والوں کی عزت کا خیال رہتا ہے۔ لہٰذا یہ جذبہ جو ہے، جو بھی ہمارے نزدیک مقدسات ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو رسول کی سیرت میں، ہمارے آخری نبی کی سیرت میں غیرت نظر آئے گی، نہیں،
اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہاں بھی آپ کو غیرت نظر آئے گی۔ ہمارے نبی بھی احادیث جو بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یا ان کا مفہوم یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں کہا کہ وہ باغیرت ترین انسان تھے، لیکن میں ان سے زیادہ باغیرت ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ خدا سب سے زیادہ باغیرت، یعنی اگر غیرت کی گفتگو آئے گی تو جو سب سے زیادہ غیرت جہاں ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ خدا ہے، اس کے اندر غیرت پائی جاتی۔ پھر اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ ہمارے آخری نبی کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت ابراہیم سے بھی زیادہ ہے، یعنی جس کا جتنا بلند درجہ ہے اسی اعتبار سے اس کے یہاں غیرت پائی جاتی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے سماج میں کہ کون خدا کے نزدیک کتنا بلند ہے، آپ اس کی غیرت کو پرکھ لیجئے۔ جتنا باغیرت ہوگا وہ اتنا ہی مومن بندہ ہوگا، جتنا بے غیرت ہوگا وہ اتنا ہی وہ دین اور اسلام سے دور نظر آئے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے صرف ایسا نہیں ہے، تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں غیرت کو اسلام سے پہلے اہمیت دی گئی ہے، یعنی کسی کی عزت صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، نہیں، بلکہ کسی کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ باغیرت ہے۔ ہمارے آخری نبی کا دور ہے، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، انہوں نے جنگ کی جان لینا چاہتے تھے، مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتے تھے، انہیں گرفتار کیا گیا۔ ان سب کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سزا کے طور پر تہ تیغ کر دیا جائے۔ ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا جو کسی قبیلے کا سردار تھا کہ یہ انسان، اس کے اندر کچھ صفات پائی جاتی ہیں اور ان میں ایک صفت یہ ہے کہ یہ بہت ہی باغیرت انسان ہے اپنے قبیلے کا۔ آپ نے اس کو بلوایا اور کہا کہ جاؤ، تمہیں ہم نے خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ کہاں تو ہمارے قتل کا حکم دے دیا گیا تھا اور کہاں ہمیں اس طرح سے آزاد کیا جا رہا۔ اس نے کہا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں ہمیں آپ آزاد کر رہے ہیں؟ کہا ہم تمہیں اس لیے آزاد کر رہے ہیں کیونکہ جبرائیل نے آ کے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ تم اپنے قبیلے کے باغیرت ترین انسان ہو، لہذا تمہاری اس صفت کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اس وجہ سے ہمیں آزاد کر دیا گیا کہ میرے اندر یہ اچھی صفت پائی جاتی ہے، تو اس نے کہا وہ دین کتنا اچھا ہوگا جو اچھی صفات کا خیال رکھتا ہے۔ فوراً ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں پر رسول خدا نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو، اگر کسی کے اندر غیرت پائی جائے اور اسے اس کی اس غیرت کی وجہ سے معاف کر دیا جائے تو اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ وہ دامن کفر میں رہ جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے کہ اس کی غیرت کو للکارو، اور جہاں اس کے اندر اگر غیرت ہے، رسول خدا جانتے تھے باغیرت ترین انسان ہے، لہٰذا اس کی غیرت کو اگر پرکھنا ہے تو پھر اس کی غیرت کا امتحان اس طرح سے لیا جائے کہ اسے آزاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی غیرت نے جوش مارا کہ جب کوئی مذہب، کوئی دین ایسا ہے کہ جو غیرت کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اچھی صفات کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، دوسری بھی کچھ صفات تھیں، تو وہ مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ یقیناً کیوں رسول خدا نے یہ بات کہی، کیوں اسے آزاد کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے وجود میں غیرت پائی جاتی ہے وہ ایک نہ ایک دن حق کے راستے پر ضرور چلا آتا ہے، اور اگر کسی کے اندر غیرت نہ ہو، انسان بے غیرت ہو، تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب وہ رہے مستقیم سے منحرف ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزوں، بہت اہم صفات ہے، بہت اہم صفت ہے۔ ہمارے جو انبیاء گزرے ہیں، بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے، آپ نے جناب ایوب کے بارے میں سنا ہوگا، کتنا سخت امتحان، نعمتیں چھنتی گئیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے گئے، بیمار ہو گئے، نہ جانے کتنی پریشانیاں اور کتنی آفتیں، اور انہوں نے صبر کیا۔ اور اسی لیے جب صبر کی گفتگو ہوتی ہے کربلا سے پہلے، تو پھر جناب ایوب کے صبر کی مثال دی جاتی ہے۔ جناب ایوب نے صبر کیا
لیکن ایک وہ موقع ایسا آیا کہ جہاں جناب ایوب بھی صبر نہ کر سکے. جب بہت زیادہ سخت حالات ہو گئے، بیمار اور نہ جانے کتنی پریشانیوں سے وہ دوچار ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کی زوجہ نے گھر کی ضرورتوں کے لیے اپنے بالوں کا، اپنے گیسو کا سودا کیا. انہوں نے جا کے اپنے بال بیچ دیے بازار میں. اب جب یہ واپس آئیں اور جناب ایوب نے یہ حال دیکھا تو پوچھا آخر ایسا کیوں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، حالات ایسے ہیں. تو اب جناب ایوب کی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی. سارے مصائب برداشت کر لیے تھے جناب ایوب نے، لیکن ان سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ان کی زوجہ جائیں اور اپنے گیسو بیچ کر گھر کے لیے کچھ لے کر آئیں. فوراً ہی بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کر دیا، بار الہ سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اب میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ میرے گھر کی خاتون اس طرح سے جائے اور اپنے بالوں کا سودا کرے. جیسے ہی آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی ہے، فوراً خداوند عالم نے ان کے تمام عذاب سے ان کو نجات دی، تمام امتحانات سے ان کو نجات دی، اور پھر اس کے بعد نعمتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. لیکن عزیزوں، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب ایوب کے جب گھر کی عورت کا مسئلہ آیا، جب ان کی غیرت کا مسئلہ آیا، تب وہ برداشت نہیں کر سکے. لیکن کربلا وہ امتحان کی جگہ ہے، کربلا وہ امتحان گاہ ہے جہاں حسین نے اس سے بڑھ کر امتحان دیے ہیں. ورنہ اس گھرانے کے لیے اس سے سخت کچھ بھی نہ تھا کہ ان کے گھر کی عورتوں کی چادریں چھین لی جائیں، لیکن اس کے بعد بھی دین کو بچانے کے لیے صبر کیا گیا ہے. لہذا شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ صبر ایوب کچھ بھی ہو لیکن صبر شبیر کا جواب نہیں. کربلا آ کے دیکھیں ابراہیم، یہ حقیقت ہے ان کا خواب نہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. سوچئے آپ کہ ایک نبی، ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا، اتنے معصوم ہیں، ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا، لیکن کربلا والوں نے سب کچھ گوارا کیا. یہ پہلے کے انبیاء ہیں، جو پہلے نبی ہمارے گزرے ہیں، ان کی سیرت میں ہمیں غیرت کے اس طرح سے مظاہرے نظر آتے ہیں. آپ آئیے خود آ کر ہمارے معصومین کی سیرت میں دیکھیے. بہت سے مسائل ہیں، اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. مولائے کائنات کی سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے زمانے میں، آپ کی حکومت کے دور میں، ایک یہودی یا عیسائی عورت کے پیروں سے پازیب چھین لی گئی. اب کچھ مسلمانوں کو یہ لگا کہ چونکہ عورت یہودی یا عیسائی ہے، لہذا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر اس کے پیروں سے پازیب چھن گئی. اور کسی نے آپ کے سامنے یوں ہی ذکر کیا جیسے کوئی خاص اہمیت نہ ہو. کسی نے ذکر کیا کہ آج بازار میں ایک یہودی یا عیسائی عورت کے پیروں سے پازیب چھین لی گئی. لیکن جیسے ہی مولا کائنات نے سنا، آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے کہا کہ اس واقعے کو سننے سے پہلے، اس واقعے کو سننے کے بعد اگر ایک مسلمان غم اور غصے کی وجہ سے اپنی جان سے گزر جائے تو یہ اس کا مر جانا ناحق نہیں ہوگا. اتنی غیرت ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر. یہاں پر یہ نہیں سوا اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ عورت اگر عیسائی ہے تو آپ کی غیرت گوارا کر لے، عورت اگر یہودی ہے تو پھر آپ کی غیرت جوش نہ مارے. نہیں، عورت کا خود وہ مقام ہے اسلام کی نگاہ میں کہ اگر کوئی بھی عورت ہو، کسی کی بھی ماں بہن ہے، کسی کی بھی بیٹی ہے، اگر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے تو ایک مسلمان کو اتنا باغیرت ہونا چاہیے کہ اگر ایسے واقعے کو سن کے وہ جان دے دے غم و غصے کی وجہ سے تو اس کی جان جانا برحق ہے. سوچئے اسلام جب دوسروں کی عورتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے تو پھر وہ اسلام کیسے حکم دے سکتا ہے کہ ننھے ننھے بچوں کو نشانہ بنایا جائے، عورتوں کو نشانہ بنایا جائے اور بے گناہ لوگوں کو بم اور میزائل کے ذریعے مار دیا جائے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے امور کو انجام دیتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ رسول اسلام سے کوئی تعلق ہے. صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو اس بات کا پورا خیال رکھتا ہے
کہ اگر آپ کے وجود میں غیرت نہیں ہے تو پھر آپ آج ہو سکتا ہے کل کسی دوسرے کی عورت پہ ہنس لیں، لیکن اگر آپ کے اندر بے غیرتی ہے تو کل آپ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی عورتوں کے ساتھ بھی غلط کام ہوگا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سماج میں اکثر ہوتا ہے کہ جو لوگ راستہ چلتے ہوئے کسی کی ناموس کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، الٹی سیدھی پھپتیاں کس دی جاتی ہیں، الٹی سیدھی ٹپڑی کر دی جاتی ہے، کوئی بھی جملہ کوئی بھی فقرہ کس دیا جاتا ہے۔ ہمارے آخری نبی کے دور میں جب لوگ نماز کے لیے آتے تھے تو مستورات بھی نماز کے لیے آتی تھی، لیکن کچھ اس دور میں بھی لچے اور شہدے تھے کہ جو ان عورتوں کی شان میں جسارت کرتے تھے، الٹے سیدھے جملے کستے تھے۔ لیکن جب ہمارے آخری نبی کو پتہ چلا تو انہوں نے ان لوگوں کو جو لوگ اس کام میں ملوث تھے، آپ نے انہیں تبعید کر دیا۔ تبعید یعنی شہر بدر کر دیا، شہر سے نکال دیا۔ یعنی ہمارے نبی کی نگاہ میں جو انسان ایسی حرکت کر رہا ہے کہ کسی کی ناموس کے بارے میں الٹی سیدھی کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی فقرہ یا جملہ کس رہا ہے، تو ہمارے نبی نے عملاً اسے شہر سے باہر نکال دیا کہ تم اب شہر میں رہنے لائق نہیں ہو، تم انسانوں میں رہنے لائق نہیں ہو، تم آبادی میں رہنے لائق نہیں ہو، تمہارے جیسے انسان کو جنگل میں رہنا چاہیے۔ سوچئے آپ کیا مذہب ہے اسلام اور کیا اس کی تعلیمات ہیں کہ جہاں اتنی ذرا سی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے ذرا سی بات ہو، لیکن اس تعلیمات اسلامی کے لحاظ سے ذرا سی بات نہیں ہے، یہ اتنی زیادہ۔ آج کل کے اصطلاح میں تبعید یعنی تڑی پار کرنا، یہ جو شہر بدر کرنا ہے، یہ جو کہتے ہیں تڑی پار جو جملہ چلتا ہے، یہ ایسے لوگ کہ جنہیں ناموس کی عزت کرنا نہ آتا ہو، انہیں شہر میں رہنے کا حق نہیں ہے، انہیں شہر بدر کر دیا جائے گا، باہر کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ غیرت اسلامی یہ گوارہ نہیں کرتی ہے کہ آپ کسی کے ناموس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کریں۔ سوچیے آپ، یہ غیرت ہے جو ہمیں مسجد تک لے کے آتی ہے، یہی غیرت ہے جو ہمیں امام باڑے میں لے کر آتی ہے، یہی غیرت ہے جو ہم سے اپنے گھر والوں کا احترام کرواتی ہے، یہی غیرت ہے جو ہم سے اپنے بزرگوں کا احترام کرواتی ہے۔ اسی لیے اگر ہمارے سماج میں، ہمارے گھرانوں میں اگر کوئی لڑکا صحیح طریقے سے نہیں رہتا ہے تو سب سے پہلا فقرہ جو ہمارے گھروں میں کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ تم انتہائی بے غیرت ہو۔ یعنی اگر تمہارے ہاں غیرت ہوتی تو تم اپنے بزرگوں کی بات سنتے، تم بے غیرت ہو لہٰذا تم بزرگوں کی بات نہیں سن رہے ہو۔ جو شخص بے غیرت ہو اور اپنے بزرگوں کی بات نہ سنے ابتدائی مرحلے میں، تو جب یہی شخص بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو نہ دین سمجھ میں آتا ہے، نہ اسلام سمجھ میں آتا ہے، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جہاں بے غیرتی گھر کر جائے وہاں نہ دین آ سکتا ہے نہ اسلام آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزوں، اسی لیے بہت اہم ہے کہ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں کربلا والوں کا، جب ہم ذکر کرتے ہیں، یقیناً حالات بہت سخت ہیں۔ آج کل جن حالات میں تذکرہ کیا جا رہا ہے حالات سخت ہیں، لیکن ہمیں انہی سخت حالات کی رعایت کرتے ہوئے ذکر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دم ہی بیٹھ جائیں گھروں میں کہ نہیں، حالات چونکہ خراب ہیں لہٰذا ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے، یعنی حد سے زیادہ ڈر جانا۔ ہمیں اس طرح سے ڈرنا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کو حد سے زیادہ جری ہونا چاہیے کہ نہیں اب جان سے چلے جائیں تب بھی ہم جا کے عزاداری کریں گے، ہم مر جائیں کوئی بات نہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے اور ہم آج جان دے دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، دین اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ آج جان دے دیجئے۔ ہاں، آپ عزاداری کے لیے خلق کیے گئے ہیں، لیکن تب تک کے لیے خلق کیے گئے ہیں جب تک آپ رہیں اور جب تک آپ کی زندگی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 سال عزاداری کے لیے خلق کیے گئے ہیں، اس کے بعد آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عزادار باقی رہے گا تو عزاداری بھی ہوتی رہے گی، لہٰذا آپ کو ان تمام اصول اور ضوابط کی رعایت کرنا ہے
جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی جان سے کھیل جاؤ، اور اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا ہے کہ تم دوسرے کی جان کو خطرے میں ڈالو۔ ان دونوں چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا جائے، وہ خطرہ جسے عقلا خطرہ کہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ نے کہا نہیں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، سب لوگ گھر میں بیٹھ جائیں، لیکن آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں 4-6 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، لیکن جب عزاداری کی بات آئی تو آپ نے کہا نہیں ایک دم عزاداری نہیں ہونا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ 4-6 لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو انہی 4-6 لوگوں میں ذکر حسین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 4-6 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں تو انہی 4-6 لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کی جائے وہ کربلا والوں کی بھی گفتگو ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں رعایت کرنا ہے، جو بھی اصول اور ضوابط ہیں ان کی پابندی کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم ذکر نہ کریں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دوسروں اور اپنوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں، لیکن ذکر کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہماری غیرت کا امتحان ہے۔ جہاں غیرت ہوتی ہے وہیں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، کیونکہ یہ غیرت ہم کو للکارتی ہے کہ کل اس نے تم پر احسان کیا تھا، آج غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ کربلا کے میدان میں یہی فرق تھا، ایک طرف حسین تھے، ان کے مقابلے میں یزید تھا، ایک طرف وہ لوگ تھے جو سراپا غیرت تھے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ انتہائی بے غیرت افراد تھے۔ لہٰذا جو یزید کے ماننے والے ہیں ان کی نسلوں میں آج بھی بے غیرتی دکھائی دیتی ہے، جو حسین کے راستے پر چلنے والے ہیں وہ غیرت مند افراد ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس سے پہلے بھی کہ ہم کیوں ذکر کریں، ہم کیوں نام لیں امام حسین علیہ السلام کا؟ کون سی مجبوری ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، کیوں ذکر کیا جائے؟ میں نے مثال دی تھی، ایک ملک جہاں خدا کو مانا ہی نہیں جاتا ہے، خدا کو نہیں مانا جاتا ہے، یعنی وہاں مقدس کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب لوگ یوں ہی ہیں، کیونکہ وہاں پر خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی جو قرۂ شمالی ہے ان کی امریکہ سے جنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے میوزیم بنا رکھا ہے اپنے شہداء کی یاد کا، تو وہاں پر ایک پیڑ کا ایک تنا رکھا ہوا ہے جلا ہوا میوزیم میں۔ سوال ہوا یہ تنا کیوں ہے، یہ جلا ہوا پیڑ میوزیم میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا یہ جلا ہوا پیڑ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا ایک بار تو کچھ فوجی اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو بم مارا گیا وہ اس پیڑ پہ پڑا، نتیجے میں پورا پیڑ جل گیا، لیکن اس پیڑ نے جل کر ہمارے فوجیوں کی جان بچا لی۔ چونکہ اس نے ہمارے فوجیوں کی جان بچائی ہے لہٰذا یہ پیڑ جل بھی گیا ہے لیکن اسے میوزیم میں رکھا جائے گا۔ کیوں رکھا جائے گا؟ تاکہ یہ ہمیں یاد رہے کہ یہ جو جلی ہوئی لکڑی ہے اس نے ہمارے فوجیوں کی جان کی حفاظت کی ہے۔ کب تک رکھو گے؟ کہا جب تک ہم زندہ رہیں گے اس لکڑی کو، جلی ہوئی لکڑی کو رکھے رہیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کسی نے احسان کیا ہے بھلی ہے وہ جلی ہوئی لکڑی ہی کیوں نہ ہو، اسے جب تک زندگی ہے تب تک یہ رکھا جائے گا، اس کی یادگار منائی جائے گی، اسے لوگوں کو دکھایا جائے گا۔ یعنی انسان کی فطرت یہ ہے، اگر اس کے اندر ذرا سے بھی غیرت پائی جاتی ہے کہ جس نے احسان کیا ہے جب تک زندگی رہے تب تک اسے یاد کیا جائے، اور جب گزر جائیں تو اپنے نسلوں کو وصیت کر کے جائیں کہ اس ذکر کو باقی رکھنا ہے، اسے ختم نہیں ہونے دینا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہی لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، انہی کے آپ دیکھیے جو لینن اور مارکس اور وغیرہ وغیرہ ان سب کے مجسمے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں لگے ہوئے ہیں مجسمے؟ کہا اس لیے تاکہ ان کی یاد باقی رہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ چلے جائیے، انڈیا گیٹ کیا ہے یہ؟ کہا یہاں پہ شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کے لیے قربانی دی ہے ان کی یادگار ہے یہ گیٹ، لہٰذا اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جا کر اسے نقصان پہنچا دے۔
بلکہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ لہذا پوری دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ہماری انسانیت کے لیے، ہمارے قوم کے لیے، ہماری نسل کی بقا کے لیے قربانی دی ہے، ان کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو پھر اگر ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، اگر ہم کربلا والوں کی یاد کرتے ہیں، کیوں اتنے سخت حالات میں بھی ہمارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی ممکن ہو، جہاں جس ملک میں جیسے بھی قوانین ہیں، جتنی بھی اجازت ہے، ان حالات میں جتنا بھی ہو سکے آپ ذکر کیجئے۔ اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو گھر میں رہ کر ذکر کیجئے۔ اگر آپ خود روڈ پر نہیں جا سکتے ہیں تو روڈ پر جتنا ہو سکتا ہے آپ بینر اور پوسٹر لگا دیجئے جس پر اقوال لکھے ہوں کربلا والوں سے متعلق۔ اگر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو آن لائن جتنا بھی زیادہ آپ مجلسیں کر سکتے ہیں، جو بھی سوشل میڈیا ہے، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، ان سب سے آپ ذکر حسین کریے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کا ذکر کسی بھی عالم میں کیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سے سختی آئی اور ہم نے کہا نہیں ذکر حسین نہیں ہوگا، ہم بہانہ بنانے لگیں۔ اگر کوئی بہانہ بناتا ہے اور ذکر حسین سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ شخص تو نہیں مرا ہے لیکن اس کے وجود میں غیرت مر چکی ہے، کیونکہ اگر ذرا سے بھی غیرت زندہ ہوگی تو کربلا کی یاد تازہ کی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرے صلوات۔ اس لیے اہمیت ہے، اس لیے اتنا زیادہ ہم لوگ یہ ذکر کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر، کربلا والوں کا ذکر، ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر صرف ہم سے مخصوص ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی چیز کسی خاص فرقے سے مخصوص ہے، کسی خاص مذہب سے مخصوص ہے، جب پابندی اس پہ لگ جاتی ہے تو کچھ خاص لوگوں کو جن کے مذہب اور مسلک سے اس کا تعلق ہونے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں یہ آفاقیت ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے ذکر حسین ہو رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب و مسلک میں بھی دیکھ لیجئے تو ذکر حسین ہو رہا ہے۔ آپ ہمارے یہاں ہندوستان میں دیکھیے، کیا یہ صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے؟ نہیں۔ اگر ایک طرف مسلمان بہت بڑی تعداد میں عزاداری کرتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں وہ اہل حنوط بھی ہیں جو عزاداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمان شعراء آتے ہیں اور امام حسین کی شان میں نوحہ پڑھتے ہیں یا کلام کہتے ہیں، نہیں، بہت سے ایسے شعراء آپ کو مل جائیں گے کہ جو ہمارے مذہب اور مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں لیکن امام حسین سے عقیدت ضرور رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مشن اتنا پاک و پاکیزہ تھا، ان کی قربانی اتنی عظیم تھی کہ اس نے مذہب و مسلک کے دائروں کو توڑ دیا ہے۔ نہ یہ سرحدوں میں محدود رہ سکتا ہے، نہ اس کو آپ مذہبوں میں محدود کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو حسین کا نام بھی لیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ جہاں پہ بھی ضمیر زندہ ہے، جہاں پر بھی انسان کے اندر غیرت زندہ ہو، یہ ظاہر سی بات ہے کہ غیرت وہیں ہوگی جہاں غیرت ہے وہیں ضمیر بھی ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ دور حاضر میں کر سکتے ہیں۔ جہاں غیرت نہیں ہے وہاں ضمیر مر چکے ہیں، اور جب ضمیر مر جاتا ہے تو پھر انسان کے سامنے کچھ بھی ہوا کرے انسان خاموش رہتا ہے۔ اس کے سامنے کتنا بڑا بھی ظلم ہو جائے وہ خاموش رہتا ہے۔ اسی لیے جو مومن ہے اس کی علامت یہ ہے کہ مومن دوسرے کا تو مددگار ہوتا ہے لیکن خود ہمیشہ اس کی روح مضطرب رہتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ مومن دوسروں کے لیے تو سکون کا باعث بنتا ہے، کسی کی مدد کر دے گا، کسی کو مشکل میں دیکھا جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن خود اس کا وجود، خود اس کی روح ہمیشہ مشکلوں میں رہتی ہے، اضطراب کا شکار رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب کسی پر ظلم دیکھتا ہے تو وہ اسے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ بھلے ہی اپنے گھر میں بیٹھا ہو لیکن اس کی روح اضطراب کا شکار ہوتی ہے کہ آخر اس مظلوم پر کیوں اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہیں معصوم بچوں کی خبریں سنیں کہ وہ معصوم بچے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں بھوک مری کا شکار ہیں، وہاں کھانا نہیں پہنچایا جا رہا ہے، ان کا علاج نہیں صحیح سے ہو پا رہا اور یہ سکون سے بیٹھا رہے۔ نہیں،
یہ مضطرب اور پریشان رہتا ہے کہ کس طرح سے اس کی مدد کی جائے۔ لہٰذا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو تو سکون پہنچاتا ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر خود بے سکونی کا شکار رہتا ہے، خود اضطراب کا شکار رہتا ہے، کیونکہ جہاں ایمان ہوگا وہاں دوسروں کے لیے دل میں درد بھی پایا جائے گا۔ اگر دوسروں کے لیے دل میں درد نہ ہوتا، اگر امت مسلمہ کا خیال نہ ہوتا، اگر دین کا خیال نہ ہوتا، تو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس طرح سے آ کے قربانی کو پیش کرنا یہ دکھا رہا ہے کہ حسین کے دل میں انسانیت کا کتنا درد ہے، حسین کے دل میں دین کا کتنا درد ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ جو محرم ہے، یہ جو ایام اذاں ہے، یہ اسی لیے بہت اہم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دن جب آتے ہیں تو صرف دین اور اسلام کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اگرچہ جہاں پر دین ہے وہاں پر انسانیت ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کوئی انسان نہ ہو اور مسلمان ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر انسانیت نہ پائی جاتی ہو اور ایمان پایا جاتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو انسان بنائے۔ اسی لیے اگر آپ ہمارے نبی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ نے دعوت فوراً آگے یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ آئے تھے کس لیے؟ آخری نبی تھے، آپ کی ذمہ داری تھی اس اہم پیغام کو پہنچانا، تو جب آپ آئے تھے آپ فوراً آتے اور اعلان کر دیتے، لیکن ہمارے نبی نے فوراً آگے اعلان نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ آئے اور آپ نے فوراً جا کے اعلان کر دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہے، آپ لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے رہے، آپ نے لوگوں سے اپنی صداقت کا لوہا منوا لیا، آپ نے جتنی بھی صفات حمیدہ ہیں سب کا لوہا لوگوں سے منوا لیا، اور جب آپ نے اپنے آپ کو ایک بہترین انسان کے طور پر ثابت کر دیا، ایک ایسا انسان کہ جو اگر وعدہ کر لے تو وفا کرے، ایک ایسا انسان کہ جو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اتنا لوگوں کو اس پر بھروسہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ ہماری باتوں پر کتنا اعتبار ہے، تو انہوں نے کہا اگر آپ کہہ دیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو ہم مان لیں گے، بھلے ہی ہم نے دیکھا نہ ہو۔ اتنا زیادہ، یعنی جتنی اچھی صفات تھیں جب سب منوا لیا آپ نے، تب پھر آپ نے آپ کی زندگی میں 23 سال 63 سالہ زندگی ہے، 40 سال تک کوئی بھی لا الہ الا اللہ کی کوئی گفتگو نہیں ہے، کہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور آؤ اور اس کی عبادت کرو، نہیں، 40 سال تک آپ نے ایز اے انسان اپنے آپ کو منوایا ہے، اور پھر اس کے بعد 23 سال آپ نے اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ گویا دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ پہلے مرحلے میں 40 سال تک ہم نے تمہیں انسان بنانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جہاں انسانیت ہوگی وہیں دین سمجھ میں آئے گا، وہیں اسلام سمجھ میں آئے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان نہ بنے اور اسلام سمجھ میں آ جائے اور مسلمان ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے کہیں پر بھی زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں ہے کہ آپ آئیے تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان بنا لیجیے۔ تلوار کے زور پر زبردستی کر کے کسی کے دل کو وقتی طور پر آپ سر کو وقتی طور پر جھکا سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل پر آپ حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کمال یہ ہے اہل بیت کا، کمال یہ ہے ہمارے آخری نبی کا کہ انہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے، اور یہ دلوں پر حکومت ہی کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے مذہب و مسلک سے تعلق بھی نہیں رکھتا ہے وہ بھی حسین کا نام لیتا ہے اور کربلا والوں کا نام لیتا ہے۔ یہ اس قربانی کی آفاقیت ہے، اور اسی لیے ہم ذکر بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو مر گیا، جو شہید ہو گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ خود ہمارے آخری نبی کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب جب وہ چلے گئے اس دنیا سے تو پھر آپ کو یا رسول اللہ کہنے کا بھی حق نہیں، یا حسین تو بات کی بات ہے، یا علی تو بات کی بات ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے کے بھی قائل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چلے گئے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، گویا پتھر ہیں جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ لیکن یہی لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں جہاں بار بار کہا جاتا ہے کہ سلام ہو ابراہیم پر۔ یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں
جہاں کبھی ابراہیم پر سلام بھیجا جا رہا ہے، کبھی ہارون پہ سلام بھیجا جا رہا ہے، کبھی موسیٰ پہ سلام بھیجا جا رہا ہے، تو اگر گزر جانے کے بعد وہ پتھر ہیں تو پھر ان پر سلام بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا جب قرآن میں سلام بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گزر گئے ہیں یہ لائق ذکر بھی ہیں اور لائق سلام بھی ہیں، اور اگر لائق سلام ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، یا علی کہہ سکتے ہیں، یا حسین کہہ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ کربلا کی جب یاد منائی جاتی تو کربلا سے جہاں محرم شروع ہوتے ہیں، محرم سے پہلے جو بہت اہم عید ہے عالم اسلام کی، عید الاضحیٰ، اس عید کو ہی اگر لوگ سمجھ لیں کہ اس عید کو منانے کی وجہ کیا ہے، اور جو حج پر لوگ جاتے ہیں، جو ارکان ہیں حج کے اگر انہیں دیکھ لیں تو پھر انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کربلا کو منانے کی ضرورت کیوں ہے، اگر صرف یہی سوچ لیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو قاری قرآن تو پورا پڑھتا ہے، لیکن قرآن کیا چاہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ساری توجہ قربانی پر ہوتی ہے اور اس کے گوشت پر ہوتی ہے، یہ توجہ نہیں ہوتی کہ قربانی ہم کر کیوں رہے ہیں، کس کی یاد میں کر رہے ہیں۔ اگر یاد منانے کا سلیقہ آ جائے تو پھر یاد حسین پر بھی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اتنے اہتمام سے اس کی یاد منائی ہو کہ جس کا فرزند ذبح بھی نہیں ہوا تھا، اس کی یاد میں قربانیاں کی جا رہی ہیں، تو بھلا وہ اس کو یاد کیسے نہیں کریں گے کہ جس نے اپنے فرزند کو ذبح کر دیا، جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا فرزند ذبح ہو گیا۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ جائیے، جو لوگ حج پر گئے ہیں، وہ جو صحیح ہے صفا اور مروہ میں، اس میں تقریباً 400 میٹر کی دوری ہے، اس میں بھی 40 میٹر جو لاسٹ ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے تھوڑا اسپیڈ سے چلنا ہے، ہرولہ، تیزی سے۔ کیوں؟ کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں جناب حاجرہ کو اپنا بچہ نظر آ رہا تھا، اور جب ماں کو بچہ نظر آ رہا ہے، بچہ پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، تو پھر ماں نارمل طریقے سے نہیں بلکہ دوڑتی ہوئی اپنے بچے کے پاس جا رہی۔ وہ چونکہ اس وقت سینکڑوں سال پہلے دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس گئی تھی، لہٰذا آج سینکڑوں سال کے بعد حاجیوں کو حکم ہے کہ جب 40 قدم دور رہ جاؤ تو تھوڑا تیزی سے چلو، یہاں پر سکون سے چلنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن اور اسلام تو اس طرح سے یاد منانے کا حکم دے رہا ہے کہ تم کوشش یہ کرو کہ تمہاری رفتار بھی اسی طرح کی ہو جس طرح سے وہاں پر ایک ماں کی رفتار تھی۔ تو پھر وہاں تو بچے کو پانی مل گیا تھا، چشمہ پھوٹ گیا تھا، لیکن جہاں 6 مہینے کا بچہ یوں ہی شہید کر دیا گیا، بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا، اس کی اگر یاد منائی جا رہی ہے تو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب غیرت مر جاتی ہے، جب ہمارے اندر جو اسلام کا ایک سیدھا سا اصول ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس پر اس کے احسان کا بدلہ دیں، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ویسے نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم ذکر ہی کر دیں، ایک صاحب نے اگر ہماری مدد کی ہے تو اب ہم ان کو اتنا پیسہ واپس نہیں دے سکتے ہیں، اس طرح سے ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم جہاں کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو ان کی تعریف ہی کر دیں کہ فلاں صاحب بہت دیدار ہیں، انہوں نے فلاں مسئلے میں ہماری مدد کی۔ یعنی کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ذکر کرو۔ قرآن نے بھی بار بار کہا ہے، کبھی جناب ابراہیم کے ذکر کی بات آتی ہے، کبھی جناب مریم کے ذکر کی بات آتی ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کرو۔ قرآن نے بہت سے لوگوں کے ذکر کی بات کی ہے، تو جب ان لوگوں کا ذکر کیا جائے تو پھر اس نواسہ رسول کا ذکر کیوں نہ کیا جائے جس نے ابراہیم کی محنتوں کو بھی بچایا ہے، جس نے ہارون کی بھی محنتوں کو بچایا ہے، جس نے ہمارے آخری نبی کی زحمتوں کو بچایا ہے۔ اگر آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اور اس کے ذکر سے پرہیز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وجود میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ خدا سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جہان ہستی میں اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اور دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو جو دور کا امام ہوگا وہ سب سے غیرت ترین، سب سے باغیرت کون ہے؟ وہ جو ہمارے دور کا امام ہے۔ لہٰذا ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حسین کا ذکر کریں۔ کتنی اہمیت ہے اس ذکر کی، یاد کیسے کیسے منائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معصومین کی سیرت میں جہاں امام حسین علیہ السلام کی یاد کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، وہیں ملتا ہے سیرت میں کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، روایت ملتی ہے کہ آپ کے پاس مولائے کائنات کا وہ خون میں ڈوبا ہوا کرتا تھا جو ضربت کے وقت آپ پہنے ہوئے تھے، اور ہمارے چھٹے امام اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور اس کرتے کو نکال کر آپ گریہ فرمایا کرتے تھے اسے دیکھ کر۔ سوچئے کہ ہمارے معصوم امام کتنا بیچ میں عرصہ گزر گیا، لیکن ایک یادگار ہے تو اس یادگار کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ تاکہ اس کو جب دیکھتے ہیں تو یاد آتی ہے اور گریہ فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے یادگار کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس وہ تبرکات نہیں ہیں جو وہاں ہوں، لیکن وہاں والوں سے منسوب تبرکات ضرور۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے جو کربلا میں تھا، لیکن ہمارے پاس اس جناب عباس سے منسوب علم ضرور۔ ہمارے یہاں روضہ نہیں ہے، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے امام باڑوں میں، ہمارے گھر میں، لیکن اگر روضہ نہیں ہے تو اس روضے کی شبیہ ضرور ہم اپنے گھر میں رکھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ہی زیادہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام پہ، بہت ہی زیادہ ثواب ہے، بہت ہی زیادہ اجر ملتا ہے اگر کوئی روتا ہے۔ دوسری تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن صرف رونے کا کتنا زیادہ ثواب۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس المحموم فی ظلمنا تسبیح، کہ اگر کوئی آدمی ایک آہ سرد کھینچتا ہے، دیکھیے آج کل کے حالات میں آپ سمجھیے، جہاں ہمیں نہ نکلنا ہو، ہم روڈ پہ نہیں جا سکتے ہیں، ہم مجمع میں مجلس نہیں پڑھ سکتے ہیں، مجمع میں مجلسیں نہیں کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، بہت سی بستیاں ایسی ہوں گی، بہت سی جگہیں ایسی ہوں گی کہ لوگ مجبور ہوں گے اپنے گھروں میں یکا و تنہا ہیں، وہاں پر عزاداری کیسے کرنا اور اس عزاداری کا ثواب کیا ہے۔ ہمارے امام، معصوم امام کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ظلم میں، ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو یاد کر کے ایک آہ سرد بھی کھینچتا ہے تو یہ آہ سرد تسبیح کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ جو آپ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ جو آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ تسبیح کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم گھر میں ہیں تو ہم امام حسین کا غم نہیں منا سکتے ہیں، نہیں، آپ ایک آنسو بہائیے گا، جنت کی ضمانت ہے۔ لیکن اگر آپ آنسو بھی نہیں بہا رہے ہیں، آپ صرف ایک آہ سرد کھینچتے ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ آدمی کو کربلا کا کوئی واقعہ یاد آتا ہے اور وہ ایک آہ سرد کھینچتا ہے۔ ہمارے معصوم امام کہہ رہے ہیں یہ جو ایک آہ سرد ہے، اس ایک آہ سرد کا اجر ایک تسبیح کے برابر ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام پہ جو ہم گریہ کرتے ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں، اس کا اجر ہے۔ عزیزوں، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں۔ کربلا کے راستے میں جب امام تھے، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں۔ جب امام راستے میں تھے تو وہیں پہ آپ کو اپنے سفیر جناب مسلم کی سنانی سننے کو ملتی ہے۔ امام کو خبر دی جاتی ہے کہ آقا آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا۔ سوچئے، جسے ہزاروں خط دے کے بلایا گیا ہو۔ دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، ان کا اصول یہ ہے کہ کسی کے سفیر کو مارا نہیں جاتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سفیر ہے تو سفیر کے جان کی حفاظت کی گارنٹی سب لیتے ہیں، سفیر کو، نامور کو مارا نہیں جاتا ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کے سفیر کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں، خبر ملتی ہے، آپ نے جناب مسلم کے بھائیوں کو بلایا اور ان سے بتایا کہ دیکھو تمہارے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ہمارے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا مولا ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔
اور آپ کے ساتھ رہ کے جامع شہادت نوش کرنا ہے۔ ایک بار امام حسین علیہ السلام نے یتیم جناب مسلم کو بلایا ہے، اس بچی کو بلایا ہے، اپنے پاس بلاتے ہیں اور بچی کو پاس میں بیٹھال کے آپ دست شفقت اس کے سر پہ پھیرتے ہیں، محبت کا سلوک شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں حسین اس محبت سے پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بچی یتیم ہو چکی ہے۔ جب کوئی یتیم ہو جائے تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ اس کو دلاسا دیا جائے، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جائے، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، مولا آپ کو جتنی بھی محبت کرنا ہے آپ اس بچی کے ساتھ کیجئے، آپ کو جتنا محبت آمیز سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ کیجئے، آپ اس بچی کا جتنا بھی خیال رکھ سکتے ہیں خیال رکھیے، لیکن مولا بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ 4 سال کی سکینہ یہ منظر نہ دیکھ لے، ننھی بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، 4 سال کا سن ہے۔ اس بچی کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اسے دلاسا دیا جاتا ہے، جب کسی کے بابا مر جاتے ہیں تو دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ لیکن ہائے دہوں میں ماہ محرم، ارے جب 10 تاریخ آئے گی اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب وقت عصر نمودار ہوگا، منادی ندا دے گا الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ایک بار اشقیاء خیمے کی طرف بڑھیں گے، بچی کو دلاسا دینے کے لیے نہیں، خیموں میں آگ لگانے کے لیے۔ ارے ہاتھ آگے بڑھیں گے، کیا بچی کے سر پہ دست شفقت پھیرنے کے لیے نہیں، کوئی تماچے لگائے گا، کوئی تازیانے لگائے گا، کوئی گوشوارے چھینے گا۔ بچی کبھی بابا کو یاد کرے گی، کبھی دریا کا رخ کرے گی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ ہاں عزیزوں، 2 محرم کو یہ قافلہ وارد سرزمین کربلا ہوتا ہے۔ حسین نے سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے سوال کیا اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کچھ اور نام بتایا۔ ایک بار حسین کہتے ہیں اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ ایک آواز آئی، آقا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ ایک بار حسین اتر گئے، کہا یہی وہ سرزمین ہے، ہذہ تربت التی قد وعدنی جدی رسول اللہ۔ ارے یہی وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے کیا تھا۔ خدا کی قسم یہاں ہمارے مردوں کو شہید کیا جائے گا، ہمارے بچوں کو مارا جائے گا، ہمارے خیموں میں آگ لگے گی۔ اے مولا یہی وہ سرزمین ہے جہاں سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھنیں گی۔ منادی ندا دے گا، اے لوگوں آؤ تماشا دیکھو، یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، بار الہ تجھے ذکر کا واسطہ، جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مومنین مشکلات سے دوچار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، بار الہ جو بھی مشکلات ہیں انہیں دور فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم حسین۔ معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ۔ مر جائے نہ رو رو کہ کہیں غم سے حزینہ، معصوم
ستایا، درے بھی لگائے ہے، تماچا بھی لگایا، معصوم سی بچی پہ بہت ظلم ہے ڈھایا، مر جائے نہ رو رو کہ کہیں غم سے حزینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ۔ بابا تیری فرقت میں جیوں گی بھلا کیسے، بن بھائی کے دنیا میں رہوں گی بھلا کیسے، ہے کوئی نہیں مجھے کو جو پہنچا دے مدینہ، مر جائے نہ رو رو کہ کہیں غم سے حزینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ۔ آدان کیے بازو قلم میرے چچا کے، پانی نہ ملا ہو گئے دریا پہ مارے، اب پیاس کی شدت سے یہ کہتی ہے سکینہ، مر جائے نہ رو رو کہ کہیں غم سے حزینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ۔ بندے جو بڑے پیار سے مجھ کو تھے پہنائے، کانوں سے میرے شمر لائنے یوں اتارے، لو پھٹ گئی کانوں سے لہو بہتا ہے بابا، مر جائے نہ رو رو کہ کہیں غم سے حزینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ۔ بابا تمہارے بعد سبھی خیمے میں جلائے، دامن میں لگی آگ مجھے خوب رلائے، نصرت کے لیے میری کوئی بھی نہیں آیا، مر جائے نہ رو رو کہ کہیں غم سے حزینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ۔ ہاتھوں
پھرایا گیا بابا دل غم سے اے بابا میرا پھٹ جائے کہیں نہ مر جائے نہ رو رو کہ کہیں غم سے حزینہ معصوم سکینہ معصوم سکینہ معصوم سکینہ معصوم سکینہ اشرف نے پڑھے جسے گھڑی بی بی کے مصائب روتے ہیں عزادار سبھی سن کے مصائب عامر ہو بیاں کے سے ورودات سکینہ